اب آپ دیکھیے کچھ اور میں ایکسپیرئنس آپ کا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج صبح میں نے عرض کیا کہ صبح اٹھا میں تو نماز پڑھی تو یہ حدیث یاد آئی. صبح جو ہے فجر کی نماز پڑھی تو یہ حدیث یاد آئی اور پھر نماز کے سارے پہلو سمجھ میں آئے. صبح کو مجھے نہانا تھا. آج میں روزانہ صبح کو ریڈیو سنتا ہوں. 6 بجے پہلی نیوز آتی ہے. صبح کو 6 بجے پہلی نیوز آتی ہے ریڈیو پر, سنتا ہوں. تو انہوں نے خبر کیا دی, آج دلی میں فاگ ہے, آج موسم بہت ٹھنڈا رہے گا, یہ بتایا انہوں نے. اب میں سوچا کہ مجھے تو نہانا تھا, اب کیا کروں. تو پھر یاد آیا کہ میرے باتھ روم میں گیزر ہے, تو جا کر گیزر میں نے آن کر دیا. یہی سب اسلام ان ڈیلی لائف, یہ اسی کا نام ہے. اسلام ان ڈیلی لائف کسی چھو منتر کا نام نہیں, کسی مسٹیریس چیز کا نام نہیں, کسی ہوائی چیز کا نام نہیں, اسی کا نام ہے اسلام ان ڈیلی لائف. تو میں نے گیزر آن کر دیا, 20 منٹ تک آن رہا. اس کے بعد میں جا کر نہایا تو خوب گرم پانی تھا اس میں, بہت آرام سے نہا لیا میں. تو مجھے یاد آیا وہ زمانہ جب میں گاؤں میں ہوتا تھا, یو پی میں, اب سے بہت پہلے, آزادی سے بھی پہلے. تو ٹھنڈا جب موسم آتا تھا جاڑے کا, تو کئی دن میں نہاتا ہی نہیں تھا, کیونکہ ایک بار میں ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے پانی سے نہا لیا تو 1 مہینے تک میں بیمار رہا, زکام و بخار. کیونکہ وہاں اس وقت ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ گیزر کوئی چیز ہے, کوئی نام بھی نہیں سنا تھا ہم نے, بہت پہلے کی بات ہے. تو جب میں نہا رہا تھا تو مجھے وہ جو واقعہ یاد آیا کہ گاؤں میں نے ٹھنڈے موسم میں نہا لیا, مہینے بھر بیمار رہا, آج میں اتنے آرام سے نہا رہا ہوں. تو میں نے کہا خدایا, تمام زبانوں میں جتنی ڈکشنریاں ہیں ان سب میں جتنے الفاظ ہیں شکر کے, ان سب کو میں یاد کر ڈالوں اور سب کو میں ریپیٹ کروں, ملین ٹریلین بار ریپیٹ کرتا رہوں, تب بھی تیرا شکر ادا نہیں ہوگا. یہ پانی جو تو نے پیدا کیا, یہ جو گیزر دیا کہ پانی گرم ہو گیا, ٹھنڈے موسم میں گرم پانی سے نہا رہا ہوں, ٹھنڈے موسم میں گرم پانی سے نہا رہا ہوں. کیسا؟ تو بلین ٹریلین بار اگر میں حمد اور شکر کے الفاظ بولوں تو حق ادا نہیں ہوگا. پھر میں باتھ روم سے نکل کر باہر آیا کپڑا بدلنے, تو ہیٹر گرم تھا. اب ہیٹر میں بیٹھ کر اتنے آرام سے کپڑا بدل لیا, یہ گاؤں میں ممکن نہیں ہوتا تھا. کانپتے ہوئے کپڑا پہنتے تھے ہم. گاؤں میں جب ہم تھے بہت پہلے برٹش زمانے میں, تو نہانے کے بعد تھر 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 کانپتے ہوئے ہم کپڑا پہنتے تھے. اب کیا ہوا کہ ہیٹر سے, میری کرسی کے پاس ہیٹر لگا ہوا تھا اور اس میں بیٹھ کر میں نے کپڑا بدل لیا. پھر میں نے سوچا خدا ہے کیسا عجیب طرح احسان ہے. وہ زمانہ مجھے یاد آیا. دیکھیے, ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ, بغیر کمپیریزن کے آپ باتوں کو سمجھ نہیں سکتے. پھر دیکھیے, اب بال نہانے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بال جو ہے بھیگا رہتا ہے. بچپن میں بڑا پرابلم ہوتا تھا کہ بال بھیگا ہو تو کیا کریں اس کو. تو اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ ہیئر ڈرائر بنا ہوا ہے,
ہیئر ڈرائر، میری بیٹی جو ہیں انہوں نے ہیئر ڈرائر لا کر کے وہاں رکھ دیا تھا، اور صرف ایک سوئچ دبانا تھا اور اس سے اندر سے گرم ہوا نکلنے لگی اور میرا بال سوکھ گیا. تو میں نے سوچا خدا، جب میں گاؤں میں تھا تو میں ہیئر ڈرائر کے نام بھی نہیں جانتا تھا. مجھے نہیں پتا کہ ہیئر ڈرائر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کیا سائنس ہے. بال سوکھ گیا تو شکر کا ایک چشمہ جاری ہو گیا کہ خدا میں کیسے تیرا شکر کروں، کہاں سے وہ الفاظ لاؤں. پھر گھر والوں نے وہ دے دیا ہاٹ واٹر باٹل. میرا پاؤں ٹھنڈا ہو رہا تھا تو پاؤں کے نیچے ہاٹ واٹر باٹل رکھ لیا. اب خوب گرم ہو گیا پاؤں. اب یہ ساری چیزیں سوچ کر کے کہ یہ گیزر، یہ ہیٹر، یہ ہیئر ڈرائر، ہاٹ واٹر باٹل، یہ سب کس نے دیے؟ میں نے تو بنایا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو میں نے سوچا خدایا میں کیسے شکر تیرا کروں، کہاں سے وہ الفاظ لاؤں. ٹھیک ہے، اس طرح ایک شخصیت بنتی ہے. اس طرح جب بہت ہی گہرائی کے ساتھ محسوس کریں باتوں کو تب پرسنالٹی بنتی ہے. تو مائنڈ میں 100 پازیٹیو مائنڈ بن جاتا ہے. نگیٹیوٹی بھاگ جاتی ہے، نفرت بھاگ جاتی ہے، ہیٹ بھاگ جاتی ہے، کوئی دشمن نہیں نظر آتا آپ کو. تو اس طرح کے صبح کو یہ سب تجربات گزرے. پھر میں نے سوچا کہ دیکھیے یہ سب جو ہے چیزیں نیچر میں موجود تھی. یعنی یہ بجلی، یہ سب سامان جو آج ہم انڈسٹری کے ذریعے بن کر ہمارے پاس آ رہی ہیں، سب نیچر میں موجود تھی. نیچر کو کنورٹ کر کے انہوں نے بنایا. یعنی گیزر کیا ہے؟ نیچر کنورژن ہے. ہیئر ڈرائر کیا ہے؟ نیچر کنورژن ہے. ہیٹر کیا ہے؟ نیچر کنورژن ہے. نیچر کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو قرآن میں ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے مانگا وہ سب ہم نے دے دیا. تو میں سوچا کہ ہم نے مانگا کب تھا؟ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے یہ چیزیں موجود تھی دنیا میں. یہ سب چیزیں ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، دنیا میں موجود تھیں سب چیزیں. تو مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے خود اپنے آپ یہ سمجھا کہ انسان کو کیا کیا چیزیں چاہیے، اس کا فطرت، اس کا نیچر کیا چاہتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے لیے اس کے پرابلم کو سالو کرنے والی ہیں، اس کے نیڈ کو پورا کرنے والی ہیں. یعنی خود سے اندازہ کر کے وہ سب چیزیں زمین میں بھر دی. اب اس کو ڈسکور کر کے آپ بھاپ بنا رہے ہیں، الیکٹریسٹی بنا رہے ہیں، انڈسٹریل پروڈکٹ بنا رہے ہیں. کیسا عجیب اللہ تعالیٰ کا یہ بلیسنگ ہے. بغیر کہے ہوئے اس نے سب کچھ دے دیا. ایک ہے کہ آپ کسی سے مانگیں اور وہ دے دے آپ کو. یہاں تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور خدا نے پیشگی طور پر یہاں پر یہ سب چیزیں رکھ دی مانگے بغیر. آپ غور کیجیے کہ اب سوچ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کتنا زیادہ سمندر جیسا احساس ہوتا ہے. سمندر کیسا عجیب احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے انسان کے اوپر. اب جس طرح آپ سوچیں آپ تو پھر بھی آپ سرکش بنیں گے.
پھر بھی آپ کے دل میں نگیٹیوٹی آئے گی، پھر بھی کسی سے نفرت کریں گے آپ، پھر بھی کسی سے تشدد کریں گے آپ. ناممکن، امپاسبل. 100% آپ پازیٹیو بن جائیں گے، 100% پازیٹیو. آپ کے روح میں، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں پازیٹیوٹی کے ساتھ کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. پازیٹیوٹی کا چشمہ جاری ہو جائے گا آپ کے دل میں. یہ تو خدا کی طرف سے بات ہے. لیکن پھر میں نے سوچا یہ سب نیچر میں تھا، لیکن اس پوٹینشیل کو ایکچوئل کس نے بنایا؟ یعنی پوٹینشیل کے طور پر اس دنیا میں بجلی بھی تھی، پوٹینشیل کے طور پر اس دنیا میں موبائل بھی تھا، پوٹینشیل کے طور پر اس دنیا میں کیمرہ بھی تھا، پوٹینشیل کے طور پر اس دنیا میں ساری چیزیں تھیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں روزانہ. اور اس پوٹینشیل کو ایکچوئل کس نے بنایا؟ تو میں نے سوچا کہ سب کا سب کام ویسٹرن نیشنز نے کیا ہے، ویسٹ نے کیا ہے. ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں. یہاں ہم صرف ٹیکر ہیں، ٹیکر ہیں، ٹیکر ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ ویسٹرن نیشنز جو ہیں یہ تو ہمارے بینیفیکٹر ہیں، ہمارے محسن ہیں. جو چیز خدا نے اس دنیا میں میرے لگ دی تھی، میرے لیے، میں اس کو دریافت نہیں کر پاتا تھا، میں اس کو استعمال نہیں کر سکا تھا. ویسٹ کے لوگ تھے، انہوں نے دریافت کر کے ہمیں دیا کہ دو بھائی تمہارے خدا نے دیا تم کو. یہ تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے، تم کو ریل دی ہے، تم کو موٹر کار دیا ہے، تم کو ہوائی جہاز دیا ہے، تم کو الیکٹرسٹی دی ہے. تو خدا کی دی ہوئی چیزوں کو ڈسکور کیا، انڈسٹری لگائی، پروڈکٹ نکالے اور پھر ہمیں پہنچا دیا. اب میرے دل میں ان ویسٹرن نیشنز کے لیے محبت کا ایک دریا جاری ہو گیا، محبت کا دریا. کتنے اچھے ہیں یہ لوگ. پھر میں سوچا کہ کتنے زیادہ اندھے ہیں وہ مسلمان جو نفرت کرتے ہیں ویسٹرن قوموں سے، یورپ اور امریکہ سے. کس قدر اندھے ہیں وہ. قرآن میں ایک آیت ہے، من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. جو اس دنیا میں اندھا رہا وہاں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. اب غور کیجیے ان واقعات میں اندھاپن کو. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیب میں پیسہ تھا تو ہم جا کے گیزر خرید لیا، ہمارے جیب میں پیسہ تھا ہم جا کے ہیٹر خرید لیا، ہمارے جیب میں پیسہ تھا تو ہم جا کے موٹر کار خرید لیا. تو یہ اندھے لوگ ہیں، اندھے لوگ ہیں. یہ ہمارے پیسے سے کئی چیزیں مل سکتی ہیں. یہ تو خدا کی دی ہوئی موجود ہیں پہلے سے. ہمارے چند پیسے اس کی قیمت نہیں ہے اس کی. تو وہ لوگ اندھے لوگ ہیں جو چند پیسوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. کچھ بھی نہیں. تو اس معنی کہ اللہ کی نعمتوں سے جو حقیقی شکر، جس کے دل میں حقیقی شکر کا چشمہ نہیں جاری ہوا، وہ اندھا تھا، اندھا تھا، اندھا تھا. یہ جو لوگ چیزوں کو فار گارڈر لیے ہوئے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیسے یہ سب چیزیں ہیں، وہ سب اندھے لوگ ہیں. کیونکہ وہ اتنی قیمتی ہے کہ ہمارا کوئی بینک بیلنس اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے جو لوگ ویسٹرن نیشن سے نفرت کرتے ہیں، کیا وہ اندھے نہیں ہیں؟ وہ جن قوموں نے وہ کام کیا جو ہمیں کرنا تھا، ہمیں یہ کرنا تھا کہ ہم خدا کی نعمتوں کو دریافت کریں،
نیچر میں جو خدا نے رکھ دیا تھا پوٹینشیلی، اس کو دریافت کر کے اس کو ایکچوئل بنائیں. قرآن میں ہے، دیکھیے، سخر لکم ما فی السماوات والارض، کہ ساری کائنات تم کو دے دی ہے، مسخر کر دیا ہے. مطلب پوٹینشیل کے طور پر اس کو ایکچوئل بناؤ. یہ پوٹینشیل کے طور پر تم کو ہوائی جہاز دے دیا، پوٹینشیل کے طور پر موٹر کار دے دی، پوٹینشیل کے طور پر تم کو بجلی دے دی، پوٹینشیل کے طور پر سارا جس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریل پروڈکٹ وہ سب دے دیا. اب کیا مطلب ہے؟ تم اس کو ایکچوئل بناؤ. کیونکہ مسلمان تو کچھ بھی نہیں کر سکے. سارا اے سے زیڈ تک سب کچھ جو کیا ہے وہ ویسٹرن نیشنز نے کیا. ایک آدمی نے لکھا ہے کہ مجھے سرجری کروانی تھی کسی، تو میں جب آپریشن تھیٹر میں داخل کیا گیا، آپریشن تھیٹر میں نے دیکھا کہ وہاں جتنی چیزیں سب ویسٹرن نیشنز کی بنائی ہوئی ہے، ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی انیستھیسیا سے لے کر کے نسٹر تک سب انہیں لوگوں نے بنایا ہے. میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. تو صرف آپشن تھیٹر کی بات نہیں ہے، یہ پورا جو سویلائزیشن ہے، پوری سویلائزیشن کی انہوں نے بنائی ویسٹرن نیشنز نے، یورپ اور امریکہ والوں نے. تو ہمیں شکر کرنا چاہیے ان کو، شکر کہ خدا کی نعمتیں جو پوٹینشیل کے روپ میں تھیں اس کو انہوں نے ایکچوئل بنایا. تو ہمیں تو شکر کرنا چاہیے ان کا. لیکن ہم نفرت کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے، ان کا بم مارتے ہیں، ان کو گولی مارتے ہیں، ان کے خلاف مضامین لکھتے ہیں، ان کے خلاف تقریر کرتے ہیں. اس میں بلا شبہ یہ لوگ اندھے اسی انجام کو فیس کریں گے. یہ لوگ من کا رفیع یاما فو فی الآخرۃ اعمی. تو وہاں اندھے تھے، یہاں بھی اندھے رہو. میں یقین کیجیے کہ کئی بار ایسا سوچتا ہوں کہ آخرت میں اندھا اٹھا جاؤں تو کیا ہوگا. ادھر جاؤں گا تو کوئی دھکا دے گا، یہ کون آ گیا، بھاگو ایسے. ادھر جاؤں گا دھکا کوئی دے گا. ایسا گزرا ہے میرے اوپر. ایک بار تو میں ہوٹل میں داخل ہوا تو وہ مجھے غشی آ گئی تھی کسی وجہ سے، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. تو وہاں ٹیبل تھے اور کرسیاں تھیں، غشی کی وجہ سے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. تو جہاں جاتا تھا وہ آدمی ڈھکیل دیتا تھا مجھ کو. تو میں سوچتا ہوں کہ آخرت میں اگر مجھے اندھا اٹھایا جائے تو ہر آدمی مجھے ڈھکیلے گا. مجھے ادھر کہاں آ گئے، بھاگو. آپ غور کیجیے کہ بہت سارے لوگ کہیں ہوں، وہاں ایک اندھا آ جائے، ادھر جائے گا تو ادھر ڈھکیلا جائے گا، ادھر جائے گا ادھر ڈھکیلا جائے گا. تو کتنا بڑا رسک ہم لے رہے ہیں، کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں آپ. کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں آپ. دو طرفہ بے اعترافی ہے، ڈبل بے اعترافی ہے. نہ کسی کو حقیقی معنی میں شکر کرنے والا پاتا ہوں، نہ کسی حقیقی معنی میں انسان کا اعتراف کرنے والا پاتا ہوں. خدا کے مقابلے میں سرکشی ہے، انسان کے مقابلے میں ناشکری ہے. یہ اندھاپن ہے، ڈبل اندھاپن ہے. یہ ڈبل اندھاپن ہے. تو کیا ہی اندھے ہیں یہ لوگ. میں اپنے اس دن کو یاد کرتا ہوں جب میں ہوٹل میں داخل ہوا، مجھے غشی آ گئی تھی اور ہر آدمی مجھے ڈھکیلتا تھا. کیونکہ آپ جب دکھائی نہ دے رہا ہو، ادھر جائیں گے تب کسی ٹکرائیں گے، ادھر جائیں گے تو کسی ٹکرائیں گے. ایک جگہ کچھ برتن گر گیا، وہ ہوٹل والا لگا غصہ ہونے کی، کہا اندھا آدمی آ گیا. تو وہ لمحہ مجھے یاد آتا ہے.
کہ آخرت میں مجھے اندھا اٹھایا جائے تو کیا ہوگا. اور سارے لوگ یہاں اندھے نظر آتے ہیں. تو یہ ہے اسلام ان ڈیلی لائف کا مطلب. اسلام ان ڈیلی لائف یاد رکھے کچھ ریچول میں جینے کا نام نہیں ہے. کچھ ریچولس نہیں، کچھ صبح کر لو شام کر لو ریچولس نہیں. شکر کے سمندر میں غوطہ لگانے کا نام ہے.